السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے سورہ نمل 17 رکو 17 میں آیت نمبر 31 پیش کر رہا ہوں، جس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ درج ہے۔ پہلی قسط پیش کر چکا، دوسری قسط ہے کہ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری۔ بلقیس نے کہا کہ اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے اس معاملہ میں رائے دو کہ مجھ کو سلیمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں، اور آئندہ اختیار تم کو ہے، سو تم ہی مصلحت دیکھ لو، جو کچھ تجویز کر کے حکم دینا ہے۔ بلقیس کہنے لگی کہ والیان ملک کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بستی میں مخالفانہ طور پر داخل ہوتے تو اس کو توبالا کر دیتے، اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو ذلیل کیا کرتے، اور یہ لوگ بھی ایسا کریں گے۔ میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ بھیجوں، پھر دیکھوں کہ وہ فرستادے وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ تو جب وہ فرستادہ سلیمان کے پاس پہنچا اور تحفے پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی بلقیس وغیرہ مال سے میری امداد کرتے ہو، سو سمجھ رکھو کہ اللہ نے جو کچھ مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے۔ ہاں، تم ہی اپنے اس ہدیہ پر اتراتے ہو گئے، سو یہ تحفہ ہم نہ لیں گے، تم ان کو لے کر ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ، سو ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ماتحت ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو وحی سے یا کسی طیر وغیرہ کے ذریعے سے اس کا چلنا معلوم ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے اہل دربار، تم میں کوئی ایسا ہے جو ابلیس کا تخت قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس متی ہو کر آویں حاضر کر دے؟ ایک کبھی ہیکل جن نے جواب میں عرض کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھے، اور وہ بہت بھاری ہے، مگر میں اس کو لانے پر طاقت رکھتا ہوں، اور وہ بڑا قیمتی مرصع جواہرات سے ہے، مگر امانت دار بھی ہوں، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس علم والے نے اس جن سے کہا کہ میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے روبرو دیکھا تو خوش ہو کر شکر کے طور پر کہنے لگے، یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے تاکہ وہ میری آزمائش کرے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ ناشکری کرتا ہوں، اور بظاہر ہے جو شخص شکر کرتا وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں، اور اسی طرح جو ناشکری کرتا ہے میرا رب غنی اور کریم ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں کہ اس کو اس کا پتہ لگتا ہے یا اس کا انہی میں شمار ہے جن کو ایسی باتوں کا پتہ نہیں لگتا۔ سو جب بلقیس آئی تو اس سے تخت دکھا کر کہا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہے تو ایسا ہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکے، اور ہم اسی وقت سے دل سے متی ہو چکے، اور اس کے ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے جس کی اس کو عادت سے روک رکھا تھا، اور وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں کی تھی۔ بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو۔ وہ چلی، راہ میں حوض آیا تو جب اس کا سہ نے دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا، اور اس کو اندر گھسنے کے لیے اپنی دونوں پنڈیلیاں کھول دی۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا۔ اس وقت بلقیس کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس سے کیا تھا کہ شرک میں مبتلا تھی، اور میں اب سلیمان کے ساتھ یعنی ان کے طریقے پر ہو کر رب العالمین پر ایمان لائے، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے برادر بھائی کو صالح پیغمبر بھیجا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور بلقیس کے تعلق سے ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ وقت کے اس زمانے کا دیکھا اور اللہ کے حکم کو مان کر کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور آج ہم لوگ بے بہرا ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ اگر ذرا سی دولت مل گئی اور خوشحال ہو گیا تو پھر ہم آپے سے باہر رہتے ہیں،
لہذا ہم کو صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علینا البلاغ۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ